بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جس جگہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کرتے کرتے جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے اونچی ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کے لیے مزید پتھر لگانا مشکل ہو گیا تو اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معجزے کا نزول ہوا جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب دیواریں آپ کے سر سے اونچی ہو گئیں تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کعبہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ اس پتھر پر آپ علیہ السلام جب کھڑے ہو جاتے تو یہ پتھر اللہ کے حکم سے خود بخود ہوا میں اڑنے لگتا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کی طرف ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ آپ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں چار چاند لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ اس کا ذکر ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا جس کا ترجمہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تقریباً 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر بہت سی برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا خانہ کعبہ میں پانی جمع ہوا اور یہ پانی میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پتھر پر ہاتھ پھیرا لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پر موجود ہیں۔ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی آیت اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کر دیا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حج کے تمام مقامات سے مقام ابراہیم مقصود ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفہ، مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ دوستو یہ پتھر محفوظ ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نمایاں ہیں۔ اگرچہ یہ ایک سخت پتھر ہے مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پر چھوڑے۔ اصل پتھر جنت کا ہے۔ ترمذی، احمد اور حاکم میں ابن حبان کی روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق سے مغرب کو روشن کر دیتے۔ دوستو زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو بت بننے سے بچایا۔ عربیوں نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا۔ دوستو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرم کے صحن میں موجود اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مقام ابراہیم ناواقف جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑی کے
गुम्बद पर मुश्तमिल था। ये गुम्बद 4 सतूनों पे खड़ा था। इस गुम्बद के अंदर वो पत्थर मौजूद है जिसमें पाँव के निशानात हैं। इन चारों सतूनों के साथ 4 आहिनी दरीचे बना दिए गए थे। जिस सिमत से मुकाम इब्राहिम में दाखिल होने का रास्ता है, इसमें सुनहरी निशानात थे। वहीं 4 सतूनों के दरमियान मुसल्ला सबात था। 2 सतूनों पर गुम्बद था। इनके एतराफ़ में गुम्बद के अंदर सोने के पानी से आयात और मुक़द्दस इबारात मुनक्किश थीं। मुकाम इब्राहिम के कमरे का रकबा 18 मुरब्बा मीटर था, जबकि मुकाम इब्राहिम 1.5 मीटर से ज़्यादा ना था। दोस्तों, 18 रजब साल 1387 को मुकाम इब्राहिम को आला दर्जे के क्रिस्टल से बने हुए शोकेस में रखने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी बदौलत हरम शरीफ में तकरीबन 5 मुरब्बा मीटर का रकबा खाली हो गया। मुकाम इब्राहिम के गुम्बद को कई बार मुरम्मती अमल से गुजरना पड़ा। आखिरी बार मुकाम इब्राहिम की मुरम्मत और तज़ीम साल 1387 हिजरी में की गई। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने मुकाम इब्राहिम पर लगा आर्जी पर्दा हटाकर क्रिस्टल शक्ल का गुम्बद लगवा दिया। दोस्तों, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने मुकाम इब्राहिम का पूरा ढांचा धातों से तैयार करवाया और इसकी तैयारी में आला मेयार का तांबा इस्तेमाल किया गया। इसके अंदरूनी हिस्से में सुनहरी पानी से तैयार दरीचा नस्ब करवाया। इसके अलावा इसके फर्श पर संगे मरमर लगवाया। मुकाम इब्राहिम के गुम्बद का खालिस वजन 1 किलो 750 ग्राम है। इसकी ऊंचाई 1.3 मीटर है। इसका ज़ेरी कुतर 40 सेंटीमीटर और बलाई हिस्से से कुतर 20 सेंटीमीटर है। बैरूनी ज़ेरी कतर 80 और निचला दायरा 2.5 मीटर है। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।